أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذوا أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين معزز و محترم سامعین ہر قسم کی تعریف اور توصیف بزرگی اور برتری اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا تنہا خالق اور مالک حقیقی ہے۔ بے شمار درود و سلام سید ولد آدم امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کا کہ وجود تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ جو ساتھی گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں موجود تھے انہیں یاد ہوگا کہ ہم نے قرآن مجید کی چھٹی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 73 پر گفتگو کی تھی۔ وقت کی کمی کی وجہ سے جو مضمون ادھورا تھا میں چاہتا ہوں کہ اسی پر آج مزید گفتگو کی جائے۔ بات یہ ہے کہ ایک مکالمہ ایک بات ایک کنورسیشن جو باپ اور بیٹے میں ہوئی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل کیا، یہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد آذر کے درمیان ہے۔ وہ اس قال ابراہیم لأبیہ آذر، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آذر سے اتتخذوا اصناما آلہۃ، کیا تم لوگ ٹھہراتے ہو ان مورتیوں کو، ان آئیڈلس کو، ان کو اپنا گاڈ، اپنا معبود، اپنا الہ؟ اور میں دیکھتا ہوں انی اراک و قومک، بے شک میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم فی ضلال مبین کھلم کھلی گمراہی میں ہے۔ یہاں جو بات قابل غور ہے کہ ہر دور میں جہاں تک ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، جہاں انبیاء بھیجے گئے قوم شرک کر رہی تھی، بتوں کی مورتیوں کی پوجا کر رہی تھی، اور انبیاء آئے ان سے روکے، توحید کی تعلیم دیے کہ دیکھو ایک یا قوم عبد اللہ، میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ جو کرتے ہیں، جو منظم ہوتی ہے، وہ کیا چیز ہے اس کے پیچھے؟ کیا چیز ہے جو بت پرستی کی بنیاد ڈالتی ہے؟ کیا اس کے مقاصد ہوتے ہیں؟ کیا اس کے آبجیکٹیو ہوتے ہیں؟ اس مسئلے پر غور کریں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو مورتی بنا کر، مندر بنا کر، اس میں رکھ کر اس کی پوجا کی جاتی ہے، یہ بنانے والے، بنیاد ڈالنے والے، ان کی مقاصد، ان کے آبجیکٹیو، ان کا منشا الگ ہوتا ہے، اور جو عوام آتی ہے اس کا منشا کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی طرح بت پرستی وجود میں آتی ہے اور پروان چڑھتی ہے، اور یہ باتیں جب ہم اس قرآن مجید کی اس آیت اور ابراہیم علیہ السلام کا جو ہزاروں سال پرانا واقعہ ہے اس کو پڑھتے ہیں، اور آج 2022 میں ہم دیکھتے ہیں ہندوستان کے اندر، اپنے ملک میں، تو دونوں میں بہت زیادہ مشابہت نظر آئے گی۔ یعنی ایک ایسے کیا ہے، انڈسپیوٹڈ فیکٹس ہیں، یا ایسی چیزیں ہیں جس میں تبدیلی نہیں ہوتی، کہ مقاصد انسان تو انسانی ہے، ہر دور کا انسان انسان ہے، اور لوگ ریئیکشن ویسے ہی ہوتا ہے۔ تو ان کے فرسٹ سب سے بنیادی طور پر اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بت پرستی جو پروان چڑھتی ہے، بت بنائے جاتے ہیں، وہ بنانے والے اچھی خاصی محنت کرتے ہیں، بت تراشے جاتے ہیں، ایک پتھر ہو یا لکڑی ہو، جس چیز کے بھی ہو، اس کے بعد اس کو رکھا جاتا ہے اور لوگ وہاں پر آتے ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے پہلا پرائم مقصد ہوتا ہے پیسہ۔ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر یا اسلام کو چھوڑ کر جتنے مذاہب میں بت پرستی ہے، اس کا مین ریزن ہوتا ہے پیسہ، کہ لوگوں سے پیسہ لیا جائے، اور یہ ایک ذریعہ ہے کہ بت رکھے جائیں اور لوگ ان کے پاس آئیں، بتوں کے پاس عبادت کرنے کے لیے، اور جاتے ہوئے وہاں محلے میں پیسے دار کر جائیں یا وہاں پیسے چڑھائیں دیوتاؤں کے نام پر،
اور اس کے اگر آپ ہندوستان کی 400 سال تاریخ جتنا چلے جائیں، کیرلا وغیرہ آپ لوگ جانتے ہیں، اور نارتھ انڈیا میں ہر جگہ جو بڑے بڑے مندر ہیں، اس میں پیسے والے لوگ آ کر ان دیو دیوتاؤں کے نام پر جو سونا، سونے کے مالے جو ہاتھ ڈال کر جاتے ہیں، جو ہنڈی جو بھی ہوتی ہے اس میں ڈال کر جاتے ہیں، کمرے بھرے پڑے۔ میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ایک مندر میں شاید اتنا سونا ہو ریزرو بینک کے ریزرو نوٹ میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ ایک عقیدہ ہوتا ہے، وشواس جسے کہتے ہیں، ان کو اعتماد ہوتا ہے کہ دیو دیوتا ہے، ان کو راضی کرنا ہے، تو لہذا ان کے اوپر کبھی نقد کی شکل میں، اب ایک ایک دن پہ آپ کوئی بھی ہندوستان کے مندر کا لے لیں جو مشہور ہے، تروپتی وغیرہ، ایک کا کلیکشن دیں۔ یہ بات بالکل ساتھی ساتھی ہے کہ اس دور میں بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، کہ اس کے پیچھے جو بناتے ہیں، جو اس کو چلاتے ہیں، جو اس کو ایڈمنسٹریٹ کرتے ہیں، جو اس کے ذمہ دار ہیں، جو وہاں کے پجاری ہیں، یہ سب چیزوں کے پیچھے کیا ہے؟ میٹیریل بینیفٹ ہے، کہ پیسہ جو ہے مین اس کا ڈرائیونگ فورس ہوتا ہے۔ اس کے بعد لوگ آتے ہیں، جب بڑی مندر بن جاتی ہے، جتنے لوگ اس کو مانتے ہیں بت اور بت پرستی کو، وہ وہاں پر آتے ہیں، تو اب انہیں یہ چیز باور کروائی جاتی ہے کہ یہ دیو دیوتائیں ہیں، یہاں پر آیا کرو، ان کے پاس آ کر جو ہے تم مانگو، یہاں ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر ٹھہرو اور ان کے آگے فریاد کرو۔ اور وہ لوگ جب آتے ہیں تو ساتھ میں اپنا مال وہاں پر دینا ایک عبادت، ایک ثواب سمجھ کر کے دیوتاؤں کو چڑھانے سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی، ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں اس کے پیچھے ہوتی ہیں۔ تو عوام کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ اب انہیں یہ بات باور ہو گئی کہ عوام کو جو ہے تو وہاں پر آنے کے لیے ایک ذریعہ ہو جاتا ہے، دور دراز سے بھی لوگ، جتنی مشہور ہوگی دور دراز سے لوگ آنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ایک طرف عوام ہو گئی اور اس کے فالوور، اور ایک کو بنانے والی۔ اب تیسری کون سی ہے؟ گورنمنٹ، حکومت۔ حکومت کے لیے کیا ہے اس میں؟ حکومت دیکھتی ہے کہ اتنے زیادہ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ، اور یہ یہاں کے ذمہ داروں کی، پنڈت کی، پجاری کی، ان کے رہنماؤں کی بات سن رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ حکومت کیا کرتی ہے؟ ان مندروں کی سرپرستی کرتی ہے، اس کے بنانے میں، اس کے اپروول میں، وہاں کے انتظامات میں۔ کیوں کرتی ہے؟ ایک انریٹن لا اور ایک انریٹن اس کے پیچھے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے کہ دیکھو ہم تمہیں سپورٹ کریں گے تمہارے اس کام کے اندر، ٹھیک ہے، اور تم کیا کرنا تو ہمارے خلاف نہیں جانا۔ ایک ایسی سمجھ ہو جاتی ہے، سمجھ بوجھ۔ تو اس کے معنی تین آدمی کا، تین لوگوں کا ایک نیکسس بن گیا، ایک رنگ بن گیا، کیا کہ حکومت ان کو سپورٹ کرے گی، ان مندروں کو چلانے میں ان پہ ہاتھ نہیں ڈالے گی، ان پہ کبھی ٹیکس کا ریٹ نہیں ہوتا، ان کے لیے مستقل قانون بنائے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ کیونکہ ماسس تمہارے پاس آتے ہیں، عوام تمہارے پاس آتے ہیں، اور حکومت کو پتہ ہوتا ہے اچھی طرح سے کہ ہمارے اپنے فیلئرز ہوتے ہیں، ناکامیاں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ عین ممکن ہے کہ عوام بغاوت کرے، کہے کہ بھئی یہ حکومت کا بس ہو گیا، کوئی چیز بھی قابو میں نہیں ہے، سوائے تکالیف کے کچھ نہیں ہے، کوئی ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے، انف از انف، تو لوگ بغاوت کے لیے اٹھ سکتے ہیں، اور اٹھ کر اس سے حکومت کو خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ ان مذہبی اداروں کو استعمال کیا جاتا ہے، کیا کہنے کے لیے کہ دیکھو ایسا ہے، یہ دیو دیوتاؤں کی ان پہ بڑی کرپا ہے، اس کی وجہ سے ان کو حکومت دی گئی ہے، اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان کے خلاف نہیں جانا۔ اب عوام کیونکہ یہاں پر آتے ہیں، مذہب ہے، تو مذہب کے آڑ میں ان کی بات مانتے ہیں، تو اس کی وجہ سے حکومت کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ان کے پورے فیلئرز کو کوسچن نہیں کر پاتا، کیونکہ یہ جو مذہبی رہنما ہیں یہ ان کی حمایت کرتے ہیں، تو ایک دوسرے کی اس سے حمایت ملتی ہے۔ اور پھر عوام جب یہ کہتی ہے بھائی ہمارے مسائل، ہاں تمہارے مسائل اس لیے ہیں کہ تم ٹھیک طریقے سے عبادت نہیں کر رہے ہو، تم پچھلے ایک برس میں کتنی دفعہ یہاں پر مندر میں آئے ہو، تم پابندی سے آیا کرو، یہاں چڑھایا کرو، یہ ہماری بلیسنگ اور پرساد لیا جایا کرو، اور اس کے بعد اگلے برس تک دیکھنا تمہارے ہاتھ پورے بدل جائیں گے۔ تو ایک نئے لوپ میں حقائق سے ہٹا کر، تو اس کی وجہ سے یہ ایک رنگ بن جاتا ہے، اور ہر دور میں یہی ہوا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، اپنے والد سے سوال کیا، اور اس کے بعد کہا کہ تم لوگ کر کیا رہے ہو، کہ انی اراک و قوم کا فی ضلال مبین، تم نے ان کو اپنا معبود، اپنا گاڈ بنایا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بھی یعنی والد کو کریں، تم بھی، اور تمہاری پوری قوم کھلم کھلی گمراہی میں۔ تو اب اس کا معنی صرف بتوں کو چیلنج نہیں، ان کا یہ سوال کرنا، لوگ سمجھتے تھے کہ
کہ یہ جو بات کر رہے ہیں ٹھیک ٹھاک نظام تو چل رہا ہے, حکمران اپنی جگہ خوش ہیں, عوام آ رہی ہے مندر کو اور ان کی پوجا کر رہی ہے, اور گھر والوں کا بھی سپورٹ ہے, اور پوری بستی اور نیشن کا بھی سپورٹ ہے, تو ان کا یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ گویا ہمارے پورے پولیٹیکل سسٹم کو اور ہمارے اکنامک سسٹم کو چیلنج کر رہا ہے. یعنی ابراہیم صاحب کا دیکھنے میں ایک سوال کہ تم کیا کر رہے ہو, تم کیا کر رہے ہو, ان مورتیوں کو جو آئیڈلز کو تم خدا بنائے ہو, معبود بنائے ہو, اس کی پوجا کر رہے ہو. تو کہا کہ نہیں, یہ خالی یہاں تک محدود نہیں, ایک ہمارا یہ سسٹم بنا ہوا ہے, اس کا اثر پورے عوام میں, اس کو چھوڑنا گویا پورے عوام میں بغاوت, اور اس کو چھوڑنا گیا حکومت کے خلاف بغاوت. اس لیے آگے چل کر کہتے ہیں کہ نہیں, یہ سب کو جمع کر کر کے کیا کرو, آپ تیار کرو, اس ابراہیم کو آگ میں پھینکو. کیونکہ ان کی جو توحید کی جو بات ہے, ہمارے معبودان کے بارے میں کوشچن کرنا گویا خالی ہماری عبادت اور ہمارے عقائد تک محدود نہیں ہے, یہ ہمارا پورا سسٹم اس سے کولیپس ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ ایک آدمی کو کیا کرو, اٹھا کر آگ میں پھینکو. اب یہاں پر میں نے گزشتہ جمعہ میں بتایا تھا کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے سیرت ابراہیم کو سمجھنا ضروری ہے, اس وقت ابراہیم کو سمجھنا ضروری ہے. اب یہ صورتحال ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رکھیں, اور اس کے بعد مختصراً ہمارے نبی کی سیرت کو دیکھیں کہ مکی زندگی میں اپنے قریش کے لوگ تھے, اپنے قبیلے کے لوگ تھے, سارے انہی کے درمیان سب کچھ گزرا تھا, صادق و امین پہلے سب اچھا سے چل رہا ہے. جب توحید کی بات آئی, کعبۃ اللہ میں جو ہے 360 بزرگ کا ان کی پوجا کر رہے تھے. اب یہ کریم صاحب کہتے ہیں, دیکھو میں ایک بات میں بتاتا ہوں, قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم, تم کہو لا الہ الا اللہ, ان میں سے کوئی الہ نہیں, عبادت کے لائق نہیں, نہ نیز بڑھتی ہے مریم سوائے ایک اللہ کے, یہ بات کہہ دو, تو عرب پہ بھی تمہاری حکومت قائم ہو جائے گی, اور عجم پہ بھی تمہاری حکومت قائم ہو جائے گی. بڑی ناگوار کو دیکھی. تو وہاں پر یہ آپ کی بات سمجھ میں بھی آتی ہے, لیکن اس کے باوجود عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیا سیناریو تھا, کیا وجہ تھی کہ وہ نبی کی مخالفت پر آمادہ ہیں, آپ کو تکالیف دے رہے ہیں, حتیٰ کہ بالآخر 13 سال سمجھانے کے باوجود بھی آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیے, اور آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مدینہ طیبہ کو ہجرت کرتے ہیں. تو وہاں پر ریزن کیا تھا, ذرا غور کیجیے کہ وہاں پر کیا تھا کہ یہ گٹ تھے, یہ مختلف ٹرائبس تھے, مختلف قبیلے تھے, یہ مختلف قبیلے یعنی مختلف پروونسز کے, جس کو آج جو ہے ویسٹرن پروونس, ایسٹرن پروونس اور سینٹرل پروونس کہتے ہیں, یہ یہاں کے سارے ٹرائبس کیا کرتے تھے, لا کر اپنے اپنے فیوریٹ بت کو وہاں پر رکھ کے گئے تھے. سال 6 مہینے میں جب بھی مہلت ملی, فرصت ملی, وہ آگے تھے. یعنی وہ کیا تھا, وہ شرک کا اور ایام جاہلیہ کا عمرہ اور حج کا آگے تھے, وہاں پر قربانی کرتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. اب جب وہاں پر آتے تھے, آ کر ذرا اپنے بتوں کی خیریت کی دوسری طریقے, جہاں بھی کہاں ہے, ہمارا بڑے والا کہاں ہے, ہمارا فلان یہ کہاں ہے, مختلف ان کے نام تھے, ان کو دیکھتے تھے آ کر. اور یہ لوگ کون تھے, مکے والے, یہ ان بتوں کے رکھوالے تھے. تو اس سے ان کو کیا فائدہ تھا کہ مکہ جیسا ہم نے پر بتایا ایک وادی ہے, پتھریلی مقامات میں ویسے ایک ویلی ہے, چاروں طرف پتھریلے پہاڑ ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ تو کوئی اور موسم بھی کوئی اتنا اچھا نہیں, کوئی ایسا ٹورسٹ اسپاٹ بھی نہیں, پر چل کیا رہا تھا, یہی ریلیجیس ٹورزم, کہ ان کے بت وہاں پر رکھے ہوئے تھے. تو مختلف ٹرائب جو لا کر رکھتے تھے اپنے اپنے بتوں کو, تو وہ وہاں پر آتے تھے. جب آتے تھے تو اس سے ان کی معیشت چلتی تھی. اس سے کئی فائدے تھے. ان کو پولیٹیکل فائدہ یہ تھا کہ ان کو عزت دیتے تھے, آ کر ارے بھائی آپ ہمارے دیوتاؤں کے رکھوالے ہیں, آپ معزز محترم ہیں. اس کے بعد جب آتے ہیں تو لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں, تو اس سے ان کو جو ہے مختلف جگہ کے لوگ جب آئیں گے, جو بھی آتا ہے آپ کے ٹور پہ جائیں پیسہ خرچ ہوتا ہے, وہاں جاتے تھے, وہاں رہتے تھے, ان کو تو اس سے ان کی معیشت چلتی تھی, مکے والوں کی اکنامی ان سے چلتی تھی. دوسرا ان کو پاور اور ریسپیکٹ بھی حاصل تھا, کیونکہ یہ لوگ جو ہے یہ سب ٹیک کیئر کر رہے ہیں, ہمارے کیئر ٹیکرز ہیں ہمارے معاملوں کے. تو اب یہ سسٹم ان کا چل رہا تھا. تیسرا فائدہ یہ تھا کہ جب ان کے کاروان جاتے تھے تو راستے میں ڈاکو لٹیرے ہوتے تھے, لیکن جب انہیں معلوم ہوتا تھا یہ مکے والے لوگ ہیں تو ان کو ریسپیکٹ سے ان کو لوٹتے نہیں تھے, ان کو عزت کے ساتھ فری پیسے دیتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر ان کو معلوم ہو گیا کہ فلاں مقام پر فلاں ٹرائب والے یہاں پہ حملہ کیے ہیں, تو جب ہم اپنے دیو دیوتاؤں کو دیکھنے کے لیے واپس آئیں گے ان کی زیارت کے لیے, تو یہ لوگ بدلہ لے سکتے ہیں, ریونج لے سکتے ہیں, امتحان دے سکتے ہیں, واپس ہم کو اٹیک کر سکتے ہیں. تو مطلب ان بتوں کو نکالیں گے تو کیا ہو جائے گا, یہ فری پیسے جو رہتے شتائی وسط جو ونٹر اور سمر کے جو کے کاروان چلتے تھے وہ بھی رک جائیں گے, کیونکہ ان کو پھر سیف پیسے نہیں ملے گا. اور پھر وہ لوگ خود ان کو اٹیک بھی کر سکتے ہیں, ارے چاہے بھائی آپ ہمارے دیو دیوتاؤں کی حفاظت بھی نہیں کرے آپ. تو کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے خالی بینیفٹس ہی ہے رکھنے میں, کہ ہماری اپنی معیشت چل رہی ہے,
अगर हम इसको निकाल देंगे बुतों को, हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, हमारा पॉलिटिकल पावर खत्म हो जाएगा। और लोग बोलेंगे तो क्या है, बड़े बनकर चौधरी बनकर क्या किए, क्या हमारी मैशत की है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर तो बुतों को निकाल दिए, अब कोई आता नहीं है, हमारा जीना कैसा हो जाएगा। तो उनका वही मनी बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट, उनका एक पूरा सिस्टम चल रहा था, उनका पॉलिटिकल सिस्टम, उनका यानी गोया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनकर इसको निकाल देना बुतों को क्या था कि पॉलिटिकल सुसाइड भी था और इकोनॉमिक सुसाइड भी था उनके लिए। तो इसलिए जब तौहीद समझ में भी आ गई तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम रखो अपनी बात, तुम्हारी बात ठीक भी है, लेकिन आना देखो फिलहाल जो है ना तुम अपनी बातें रखो, क्या हमारे बाप दादा का हम थोड़ी बना, ये चौथा सिस्टम ये चल रहा है, इसको मत छेड़ो। तो मालूम हुआ कि यहाँ पर भी जबकि 100 के साल गुजर चुके हैं इब्राहिम सलाम के और हमारे नबी के बीच में, लेकिन सीनियर हो गई था कि बुतों की परस्त, और आज अपने मुल्क हिंदुस्तान में भी है कि ये एक ट्रायंगल बन जाता है कि अगर जब भी अगले 2024 इलेक्शन आएगा तो उसके लिए जरूरी है जरा इमोशन हिंदू के बेदार होना है, तो फिर इसका सहारा लिया जाना पड़ता है। तो फिर अवाम जो है मंदिर की मोहब्बत में खरीब आती और हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, इसके लिए चंद दुश्मनी मोल ली जाए तो क्या फर्क पड़ता, मकसद हासिल हो जाता। तो पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर और हकीकी मसाइल से तवज्जो हटाने में ये बुत परस्ती, ये सेटअप हुक्मरानों के लिए बहुत मामूली होता है। और ये बात खुद कुरान जो है हमको बता रहा है कि जब उन्होंने किया तो अब इसकी मुखालिफत में जो इसकी मुखालिफत करे, जो इसको क्वेश्चन करे, उसके साथ कितना शदीद मामला कहा कि इसको लेकर आग लग गई। ये जो है कौन है, ये वो शख्स है जो हमारे बुतों के खिलाफ बोलता है। तो ये जो है हर दौर में ऐसे ही रहा है, और ये वो वजह थी कि जिसकी वजह से वो कौम जो है इस बुत परस्ती में लगी हुई थी, क्योंकि उसकी बुनियाद के ऊपर एक पूरा सिस्टम बन जाता है जो चलने लगता है। आइए कुरान मजीद में सूरत अल-अंबिया 21वीं सूरत है और इसकी आयत नंबर 52, वहाँ पर एक और इसी तरह का एक सवाल और जवाब इब्राहिम सलाम की अल्लाह तआला ने कुरान मजीद में उसका जिक्र किया। इस क़ाल लिअबीही व क़ौमिही, जब कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से और अपनी कौम से, दोनों को एड्रेस किया, दोनों को मुखातिब किया और कहने लगे तमासील क्या है, कि सवाल क्या कर रहे हैं। वहाँ पे क्या था, भूख था, वहाँ पे असनामन आलिहतन की बात थी, और यहाँ सूरत अल-नाम में, और यहाँ पर सूरत अल-अंबिया में आयत नंबर 52 में इब्राहिम सलाम अपने वालिद और अपनी नेशन दोनों को पूछ रहे हैं। तमासील जैसे उर्दू में मसल या मिसाल, एग्जाम्पल, उसी से लग वही मानता है, लेकिन उसका आसान तर्जुमा होगा रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन क्या चीज़ है, लेकिन इब्राहिम सलाम काफ़ी इंटेलिजेंट थे। उन्होंने कहा कि अगर पूछता हूँ ये बुत क्या चीज़ है, ये खुदा है क्या तुम्हारे, तो खुदा नहीं है। जवाब क्या होता था उनका, नहीं नहीं नहीं, ये खुदा नहीं है। अब बड़े बड़े जो लोग गुजरे हैं, देव देवता जो भी हैं, ये उनका रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हर मंदिर में अगर मूर्ति है तो वो खुदा थोड़ी है। उनको मालूम है ये तो लकड़ी के हैं, मिट्टी के हैं, पत्थर में तराशे हुए हैं, ये तोड़े नहीं जा सकते, उनको पता है, तो इसलिए नहीं, ये खुदा नहीं। लेकिन उन्होंने पूछा कि इसके साथ जो है तुम जाकर बड़ी अजमत के साथ हाथ जोड़कर उनके सामने बैठते हो, वक्त गुजारते हो, ये रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो ना पहले क्वेश्चन करते तो जवाब मिलता कि ये रिप्रेजेंटेशन है, तो इब्राहिम सलाम शुरू ही रिप्रेजेंटेशन से किए। मैं आज एक तमासील, ये क्या चीज़ है, ये जो तुम लोग कर रहे हो इबादत, ये क्या रिप्रेजेंटेशन है, उनको पूछा। अब आइए लफ्ज़ रिप्रेजेंटेशन की तरह समझते हैं कि ये आज हमारे पास मुस्लिम माशरे में बुत तो नहीं है, लेकिन ये जो लफ्ज़ है तमासील का, ये बड़ा गौर तलब है कि बुत तो चले गए, मुसलमानों के पास आज बुत परस्ती नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद की बरकत है, लेकिन लफ्ज़ तमासील रिप्रेजेंटेशन बाकी है। रिप्रेजेंटेशन कई किस्म था, दो चार उसकी मैं मिसालें देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप देखे होंगे कि काबतुल्लाह में बिल आप जिसको किसवा कहते हैं, वो हर साल के मौके पर नया निकालते, भूख के बारिश से ख़राब हो जाता, वो पुराना कहीं मिल जाता या बिकता। अब लोग जाते जाके इतने तक दस्ती पे अपना छोटा सा टुकड़ा 12 इंच 12 इंच तक लगा देते, जाके उसको जो है बड़े ही इस्तेमाल से रखते उसको, और लोग काबे काबे का काबा हुआ, ठीक है, कपड़ा है, था पुराना हो गया,
کہا بوسیدہ ہو گیا بدل دیے؟ نہیں، اس کو لے کے ہاتھ ٹچ کر کے منہ پہ پھیر دو، اس کو لے کے چومو بوسا دو، اس کو آنکھوں کو لگاؤ. یہ کیا ہے؟ یہ بدلی ہوئی شکل ہے. کہ کپڑے کے ٹکڑے میں وہاں سے تقدس آ گیا. اس کے اور مثالیں میرے پہلے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں. امت کے خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں طواف کے لیے. جب آپ کو معلوم ہے طواف حجر اسود سے شروع کر 7 چکر کیے تو ایک طواف مکمل ہوتا ہے، شروع وہیں سے ہوتا ہے. تو جب آپ طواف شروع کر رہے ہیں تو آپ نے چھوٹا سا خطبہ دیا. قابل غور ہے آپ کے الفاظ اور آپ کی سمجھ. کیا کہا؟ حجر اسود سے مخاطب، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر. حجر اسود تو کیا کہہ رہا ہوں؟ لوگ ساتھ ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں کہ بے شک تو ایک پتھر ہے، نہ کسی نفع کا مالک ہے نہ کسی نقصان کا مالک. توحید تو سمجھو. اگر کائنات میں کوئی پتھر اگر مقدس ہو سکتا ہے تو یہ حجر اسود ہو سکتا ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کے کونے میں لگا ہوا ہے، وہ سلور رنگ کے اندر لگا ہوا ہے، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوسہ دیا. لیکن اس کے باوجود عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک تیری حیثیت کیا ہے؟ اور پھر اتنا ہی نہیں، نہ تو کوئی نفع کا مالک ہے نہ کوئی نقصان کا مالک. اس کو بوسہ لے کر طواف شروع کرنا میرا صرف اس لیے کہ میں نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح دیکھا ہے کہ وہ تیرا بوسہ لے کر طواف شروع کرتے، اس لیے کر رہا ہوں. لیکن آج مسلمانوں کے پاس کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، ان کی انگلیاں بس یہاں کی اتنی انگوٹھیاں ہیں، اور یہ کیا ہے؟ یہ وہ نیلم ہے، کتنے نام ہے، یہ عقیق ہے، یہ فلاں ہے، یہ قرآن والا، یہ گلو والے، کتنے ہوتے ہیں. اور ہر ایک کے بارے میں کچھ عقیدہ بھی ہے کہ یہ پہننے سے سانپ نہیں کاٹتا، یہ پہننے سے دشمن کی تلوار نہیں چلتی، اس سے وہ محفوظ رہتے، اس سے جو ہے اس کا زہر ہے پتھروں کے اندر، اور وہ بھی انگوٹھی پہن لینے سے انگلیوں کے اندر، اور سمجھتے ہیں کہ بڑے دیندار لوگ. کیا ریپرزنٹیشن ہے کہ پتھر کے اندر سے یہ تاثیر کہاں سے آ گئی؟ اور یہی چیز اور آگے بڑھتی ہے. ایک بہت بڑا گروہ ہمارے مسلمانوں کا آج یہی ریپرزنٹیشن کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اور کتنے ہی طریقے ہیں جس کا میں ذکر کروں. شادی ہو گئی، 2 4 5 سال ہو گئے، بچے نہیں ہو رہے، دہلی کالجز کے پاس گئے، بہت سارے ٹیسٹ کیے، سارے کلیئر ہیں. کہتے ہیں نہیں اسلام کے سب کے پاس جاؤ، تم کو اثرات. ہاں وہ کہتے ہیں اب ان کی پوری ڈائگنوسٹک کٹ ہی الگ ہے. کیا ہے؟ اچھا نہیں ہو رہے بچے. اب وہ کچھ کہتے ہیں اچھا فکر لو، اس کو شور ربی کا نام لکھو، اس کو پانی میں ڈال کے ہلا دیے، گھلا دیے، کچھ اس میں پڑھ کے پھوٹ دیے. اب بولے یہ کر لو، اور اس کے بعد ایک ڈوری لے لیے، کبھی یہاں کلائی کے پاس جہاں گاڑی بنتے ہیں، کبھی یہاں پر ڈنڈ پر، کبھی گلے کے اندر، کبھی کمر کے اندر. دھاگے رنگ برنگی دھاگے ہیں، کوئی ہرے ہیں، کوئی پتہ نہیں کون سے کلر کے ہیں، آرنج کلر کے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ دھاگے کیا ہے. یہ کیا ریپرزنٹیشن ہوا؟ یہ کس چیز کا؟ یہ پورے امولیٹ چھوٹے چھوٹے ملتے ہیں، بازاروں میں بکتے ہیں، چاندی کے تعویذ، چھوٹی سی باکس چاکلیٹ کی طرح کی، اس کو گلے میں لٹکا لیتے ہیں، اس کے اندر کچھ چٹیاں ٹھوس دیتے ہیں لکھ کر. یہ کیا ریپرزنٹیشن ہے؟ کہ کون سا تقدس ہے تمہارے ان دھاگوں کے اندر آ گیا ہے، تمہارے ان تعویذوں کے اندر آ گیا ہے، تمہارے ان پلیتوں کے اندر آ گیا ہے، تمہارے ان ہنسوں کے اندر آ گیا ہے، تمہارے ان توفروں کے اندر آ گیا ہے. کبھی کوئی گاڑی میں لٹکایا ہوا ہے، کبھی کوئی آجل مفید کو لٹکایا ہوا ہے کہ اب گاڑی کا میرے ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، کبھی کوئی عجیب عجیب واحدات حرکتیں. یہ ہے قرآن نے یہی جب لفظ ریپرزنٹیشن استعمال کیا کہ کون سی خیر و برکت کا دروازہ تم نے کھول لیا ہے. ماں ہاتھ یہ تماثیل، یہ کیا تماثیل ہے، کیا ریپرزنٹیشن ہے تمہارے دین کا، تمہارے عقیدے کا، تمہاری توحید کا. پھر کہنے کہ ہم سارے مسلمان ہیں. اور اتنا ہی نہیں، پھر یہ کرنے والے وہی کرتے ہیں جو بت پرست کرتے ہیں. یہ چارج ہے بھی فیس، بہت اچھی خاصے پیسے لیتے ہیں اور لوگ خوشی سے دیتے ہیں. کس بات کے لیے؟ کون سا منتر پڑھ کے تم نے خوب دیا، کون سی تمہاری بیماری چلی گئی. کتنا جس طرح خالی فرق یہ ہے کہ وہ ہندو ہے اور ہم مسلمان ہیں. بس یہی ہے کہ ہمارا نام جو ہے اسلامی نام ہے، مسلم آئیڈینٹی ہے ہماری. لیکن ریپرزنٹیشن کے اندر جاؤ اپنے جا کر اپنے گھروں میں جائزہ لو اور دیکھو کہ مردوں اور عورتوں میں سے، بچوں سے اور بڑوں میں، کس کے گلے میں، کس کے جھم پر کتنی تعویذیں لٹکی ہوئی ہیں. ارے بچہ پیدا ہوا 6 8 9 سال کا ہوا، دانت نکل رہے ہیں، خاص طور پر دکان سے جا کے خرید کے لاتے ہیں. اس کا نام ہے ترسمی موتی. ترسم کس کو بولتے ہیں؟ جادو، جادو کا موتی. تم کب سے جادو کے قائل ہو گئے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کالا دھاگا ہوتا، اندر چھوٹا سا ٹکا ہوتا، پتہ نہیں المنڈ کا ہوتا، چاندی کس کا ہوتا. وہ گلے میں باندھ دے کے سمجھتے کہ اس سے بچے کے جو ہے دانت نکل رہے ہیں. اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ رب العالمین سمجھو تو صحیح
क्या कम्युनिस्ट मुल्क में चाइना में आसमान से बारिश नहीं होती? क्या रशिया में जमीन से जो है अनाज नहीं होता? ये क्या हो गया? यार वो लोग जो पूरे यूरोप में जहाँ पर धागे हो गए नहीं बांधते गले में, क्या उनके बच्चों के दांत नहीं निकल रहे? क्या तुम्हारी अखलाक को हो गया है कि बस? लेकिन ये समझते हैं कि उसके अंदर अकीदा है। अब वो इसलिए गलत है क्योंकि पत्थर की मूर्ति में उसका अकीदा है, और हम सही इसलिए हैं कि धागे और तिनके और मंगों के अंदर हमारा अकीदा है। आज हमारे घरों में जाकर अपनी बीवियों का इलाज है। कितनी औरतें ऐसे होंगी अल्लाह मान रहे हमारे भी, जिसको अल्लाह ने तौहीद की समझ दी हो कि शादी के बाद गले में ये काली पोत पहनते। क्या चीज है? जिनके अल्लाह ने खूबसूरत जिस्म दिया, सोना असली पहन सकते हो, जेवर पहन सकते हो, लेकिन सड़ा हुआ धागा उसको तिनके और मन के डालकर, और उसके पीछे खाली तिनके और मन के लिए है। शहर में भी है, देहातों में भी है, और सोने के साथ वो इतना ही बदशक्ल चीज, गंदी चीज कि कोई काफिर औरत ना पहने उस तरह का। मुसलमान औरतों की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे लोगों के घरों की बात कर रहा हूँ। क्या है? नहीं ये काली पोत। पूछो कुटियों को क्यों पहनते हो? नहीं वो सुहाग की निशानी। क्या सुहाग की निशानी है? क्या तुम्हारे शोहर का जान उसके अंदर रखी हुई है, उस तिनके और मंगों के अंदर? बात देहातों में यहाँ तक है, अब छोटा बच्चा दूध का होता, बच्चे का भी जिद करते हैं, पकड़ के खींच गया तो पूरे तिनके नीचे जमीन पे बिखर जाते हैं। औरत खाना पीना छोड़कर पूरे झाड़ू लेकर उसको साफ करके उसको लेके गिन के चुन के अपने पल्लू में या अपने दुपट्टे में बंद के रख लेगी, कोई जिसम से लगा हुआ रहना हो, फिर ताकि पहली फुर्सत में फिर नया धागा लगे तो फिर उड़ा के डाल लेंगे। और उस दिन बड़ा डेंजर दिन है उनके लिए। पता नहीं क्यों, क्योंकि शोहर घर को वापस आता कि नहीं, मेरा जो है मन के टूट गए मेरे। ये मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या रिप्रेजेंटेशन? तुम्हारे शोहर की हयात, मौत और हयात अल्लाह के हाथ में है, और तुम तमासिल क्या रखे हो? उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो तुम्हारे गले के से? नहीं वो इसलिए डाल के फिर फजलत बता देती। ऐसा है ना, घर में लोग आते देखते, अरे बच्चे को रिश्ता नहीं आया, बल्कि रिश्ते लाते, वो राय तो एक अनाउंसमेंट है कि शादी हो गई, बोलते तो रिश्ता नहीं आते। अरे मुँह दिया ना पूछे तो बोलो, और बहने शादी हो गई, उसके बच्चे है, शोहर है बोलते। ये बात तो मर्दों के लिए भी हो सकती है कि अरे भाई हमारे बेटे के लिए हम रिश्ता ला रहे हैं, नहीं बच्चे की शादी होगी बोलते। क्या बच्चा का गले में गुड़ लटका के फिर लगा मेरी शादी हो गई, इसके मतलब बोलते। अजीब बेवकूफी की जो है एक्सप्लेनेशन देते कि इसके पीछे अकीदा होता, इसके पीछे ये बदअकीदगी होती है कि वो जिस्म से रहना। इसलिए जिस दिन शोहर मर गया उस दिन क्या करते, उस औरत की चूड़ियां तोड़ते, अगर कांच के है तो, या जेवर है तो उसको उतार देते कि अब बेवा हो गई हूँ, और उस दिन ये काली पोत काटते। इसका मतलब ये शोहर की हयात का सांस सही है कि उसका रिमोट कंट्रोल उनके गले में है, वो जब तक रहेगा वो जिंदा है, मर गए तो दिन वो उतार देना। क्या चीज? ये तुम्हारी शोहर की लाइफ को तुम किससे जोड़ रहे हैं? भाग्य से। सवाल क्या? ये क्या रिप्रेजेंटेशन है? तो रिप्रेजेंटेशन के कई शक्लें हो गए, कहीं कोई चमड़े का टुकड़ा है, कहीं कुछ है, कहीं इलाज है, और घरों के अंदर भी कितने घर है, कहीं बाबू दाखिले में कुछ ऐसे ग्राफ में पढ़ा खड़े खड़े खाने हैं, उसमें कुछ उर्दू में हिस्से लिखी हुई है 7869252 क्या कोई माना ना मतलब उसका नहीं रवाज से बड़ा नजर नहीं लगती, बरकत रहती, इसमें ये होता वो होता। घर में हमारी तिजारत की मराकिज पर हर जगह जाकर देखो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन है, और अपनी अकीदगी के अंदर अल्लाह के कलाम को भी नहीं छोड़ते। कोई ऐसा पंजा उतारे हैं ऊपर यासीन, क्या बोलते हैं, अंगूठे से लेकर उंगलियों तक पूरा कंप्लीट सूर्य यासीन उसमें लिखा हुआ है, बड़ा सा फ्रेंड। मुसलमानों की क्या फर्क है? हिंदू की दुकान में जाकर कोने में गणेश की छोटी सी मूर्ति रखी हुई है, उसके आगे कुछ नींबू पड़ा हुआ है, अगरबत्ती जल रही है, ये छोटी लाइट जल रही है। मुसलमानों के कारोबारी मार्केट में तो बड़े बड़े तोहरे लगे हुए हैं, कैश काउंटर के पीछे कई नंबर हैं, कई हिस्से हैं, कहीं कुछ है। अच्छी क्या पुराने मजीद हमारे ड्राइंग रूम डेकोरेशन के लिए आया था, कोई पूरी आचल कुर्सी जो है कारपेट पर के लगाए हैं, कोई तोहरे लगाए हैं, कोई कुछ। ये सारी चीजें अल्लाह तआला कलाम के साथ और क्या कर रहे हैं, हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। इसके अंदर कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं। काबतुल्लाह है, काबा है, किसका है? पत्थर का बना हुआ, ईंट का बना हुआ, सीमेंट का बना हुआ, कच्ची का, ये नहीं। तो वहां पर हर चीज के अंदर तक़द्दुस का दरवाजा खोल लेना। इसी तरह और बहुत है, लोग जाते हैं मदीना मुनव्वरा से मिट्टी उठाकर लाते हैं, उसका नाम रखे खाके शिफा, कि वहाँ की शिफा। कितने अकीदे हैं, लोग जाते हैं बक़ी के कब्रिस्तान में, जाते हैं वहाँ की मिट्टी जो है चोरी से उठा के ला लो, जब तक मुट्ठी खबर में डाल दो, अज़ाब नहीं होगा। अरे क्यों भूल जाते हो तारीख को? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले भी वो बैशनों को उसका नाम भी करते, जन्नतुल बक़ी रखे। अभी जन्नत बोलना नहीं है, जन्नत कब्रिस्तानों का नाम नहीं होता, बक़ी का मतलब वही कब्रिस्तान। और मुशरिकीन मक्का भी वही दफन थे, अल्लाह के रसूल से पहले जो थे मदीने में वही कब्रिस्तान था जो आज भी है, और काफी बड़ा।
देखा कि लोग शिरक जामे में कर रहे तो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई, फिर जनाजे को गेट खोलते रहे, वरना पहले तो खुला ही होता था जब मैं गया था। तो ये क्या चीज़, कहीं मिट्टी के अंदर, कहीं किसी का नाम पड़े, इंडिया पाकिस्तान पर पड़े, इत्तेफाक से लग जाते हैं ये खा के शिफा बोल के। तो अब हमारे लिए क्या चीज़ है, क्या वहाँ की मिट्टी वो जो है तुम्हारे लिए शिफा देने लगती है, वहाँ के खबर की मिट्टी तुम्हें खबर के अजाब से बचा लेगी। और इसी तरह जाओ इन दरगाहों के बाद में जितने हैदराबाद में जितने मशहूर हैं, अगर कोई वहाँ पर दफन होना चाहे तो उसका रेट चढ़ता है। फिर यही इसलिए मैंने बात इसलिए शुरू की थी कि सारी चीज़ों के पीछे मॉनिटरी बेनिफिट होता है। मैं जाके वहाँ पर उनका बुझावर साहब का असिस्टेंट था, उन पूछता अरे भाई वो अपने सरकार फिल्ला के हुजूर फिल्ला के जो है वो पुराने ये हैं मानने वाले मुरीदों में से है, सरकार जगह पूरी फुल है, नहीं देखो अब रेट बोलता हूँ, हुजूर के सराहने दो तो 4 लाख रुपए, पैंते दो तो 2 लाख रुपए, सैंडविच दो 3 लाख रुपए, क्या खबर की जगह बिक रही है क्या, जाकर देख लो, जिम्मेदार मैं हूँ, खुदा बोलता हूँ जाकर पूछ के आ जाओ कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो क्या मतलब, क्या उनके अगर अल्लाह और नेक लोग गुजरे भी हैं वहाँ के, तो क्या उनके बाजू दफन होने से बख्शिश हो जाएगी हमारे गाँव में? नहीं, खाली एक अंधा इत्तेखाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था घर वालों को, देखो अपने आप को जहन्नुम की आग से बचाना, इस खुश होने में नहीं रहना कि मैं नबी के खानदान से हूँ। एक एक को नाम ले लेकर कहा था, अपनी फूफी को अपनी बेटी को नाम ले लेकर कहा था। जब कहा गया आयत नाज़िल हुई कि अपने आइज़ा व अक़रबा को उनको जाकर डरा, क्या जाता था, या सफ़िय्यतु उम्मति रसूलिल्लाह अनफ़ुसी नफ़्सिकी मिनन नार, अये मोहम्मद की खूबी सफिया, अपने आप को जहन्नुम की आग से बचाना, इस ख्वाब ख्याल में नहीं रहना कि मैं नबी की खूबी हूँ, मैं निकल जाऊंगी बला नाम का दिल से जाऊंगी। अपनी बेटी के पास चली थी, बेटी के पास जाकर कहते हैं या फातिमा तो बिन्त मोहम्मद खुदी माशरती मिन माली अनफ़ुसी नफ़्सिकी मिनन नार, ऐ मोहम्मद की बेटी फातिमा, देखी बाप बेटी के रिश्ते से तुझे कुछ चाहिए तो मेरे माल में से ले ले दुनिया में, लेकिन अपने आप को जहन्नुम की आग से बचाना, इस ख्याल में नहीं रहना कि मैं मोहम्मद की बेटी हो जन्नत में खुदा चली जाऊंगी। आप अपने घर वालों को झूठी तसल्लियाँ नहीं देते एक एक को कि देखो मेरे रिश्तेदार हैं, सबको बखर चलूंगा, और हमारा अक़ीदा ये है कि खाली उनके बाजू में और पड़ोस में उनके पैरों में दफन हो गए तो जो है हमारे लिए कंसेशन मिल जाएगा, वीआईपी पास मिल जाएगा, हम डायरेक्ट जन्नत में चले जाएंगे। ये बदअक़ीदी कहाँ से आई? क्योंकि हमने तौहीद को नहीं समझा, हमने इन रिप्रेजेंटेशन के पीछे पड़ गए कि यहाँ पर ये हो जाएगा, ये इसके साये में चला जाऊंगा, ये गुंबद के बाजू में दफन हो जाऊंगा तो मेरा आखिरत जो है अच्छी हो जाएगी। और इस्लाम आया ये सारी गलतफहमियों को, और ये सारी खुशफहमियाँ क्या हैं, इंसान को अमल से दूर करने वाली, इंसान को इस गफलत में कि इसका माना ये कि जिनके पास पैसे है उनके लिए जो है आखिरत अच्छी हो जाएगी, और जो गरीब है बेचारा बेगोरों का कफन पड़ा हुआ है उसकी आखिरत खराब हो जाएगी। इस्लाम ये नहीं है, ये अमीर और गरीब को नहीं देखता, गोरे और काले को नहीं देखता, तुम्हारा स्टेटस को नहीं देखता, बल्कि ये लिखता है कि तुम ईमान और साले के अंदर किस तरह, जिसकी तरफ कुरान बार बार बुला रहा है कि उस घाटे से नुकसान से पढ़ना चाहते हो, बचना चाहते हो तो आओ इल्लल्लज़ीना आमनू व बिस्सलात, ईमान लाओ और नेक अमल को इख्तियार करो। तो आज ये बदअक़ीदी, आज ये पूरी मुनज़्ज़म जो हुई है और हर दौर में होती रही है, उसकी वजह यही है कि इससे इस दुनियावी माली मनफ़ियत, इससे इज्जत व जाह, इससे पॉलिटिकल सिस्टम ये वजूद में आता है, ये सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है, इसीलिए इसके पीछे हर दौर में जो है ये चीज़ चलती रही है और आज भी बड़े ज़ोर शोर के साथ ये चल रही है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है इसको समझते थे और उन्होंने क्वेश्चन किया कि तुम लोग क्या कर रहे हो, और उनका जवाब वही था जो हर दौर में था और आज भी है, हमारे बाप दादा को देखा इनकी इबादत करते थे, इसलिए हम भी जाकर उनके आगे हाथ जोड़ कर घंटों बैठ रहे हैं। और यही चीज़ जो है आज भी हो रही है कि हर चीज़ कुरान हदीस की दलील उनसे पूछो, आयतें पढ़कर उन्हें सुनाओ, सही हदीस उनको सुनाओ, उनको समझाने की कोशिश करो। बातें तो ठीक है मगर क्या करना, हमारे बड़ों से चलते आया है। आखिर में वही जवाब इब्राहीम को उनके बाप और उनके कौम ने दिया था कि भाई हम थोड़ी इसकी यूनिक हैं, हम थोड़ी इसको ईजाद किए हैं, ये हमारे बड़ों से चल के आया है, गोया ये हमारा नया मुल्क क्या है, ये हमारे बड़ों का तरीका, बड़ों से चलता हुआ आया है। तो लिहाजा हम कैसे उससे रूबरदारी करें कि वही शुड बी आई फर्स्ट वन, मेरे खानदान में कोई नहीं किया, मैं क्यों जो है इसको रूप की तराश करूँ। और इब्राहीम सलाम जो है उसी खानदान में पैदा होकर न सिर्फ फर्स्ट वन थे, अकेले थे, अलोन थे, उसके बावजूद उन्होंने इतराज़ किया, सवाल किया और कहा कि ये क्या है, मैं देख रहा हूँ कि तुम और पूरा नेशन क्या कर रहा है, इन्नी अरा का अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह, अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। ऐ मौला करीम जो हक़ बात है सब पर वाज़ेह फरमा, उस पर चलना हमारे लिए आसान फरमा। ऐ मौला करीम
جو کچھ سچی بات میں نے کہی اس پر کچھ کرنے والے کو اور تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم حاضرین مجلس کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں جتنے لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں صحت عالی و شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما، بچوں کے بچوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو حادثات اور حادثہ امراض سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ اسی موت سے محفوظ رکھ جس میں توبہ کی توفیق بھی نہ ملے۔ اے اللہ ہم نے توبہ کی توفیق عطا فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے مولا کریم جن نعمتیں آپ نے عطا کی اس کے دوام سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اے اللہ زوال نعمت سے ہم سب کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم ہم پر ہمارے بچوں پر بچوں کے بچوں پر کبھی ایسا وقت نہ لا کہ وہ دنیا والوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، دنیا والوں سے مستغنی فرما، دنیا والوں سے بے نیاز فرما، اپنے در کا سوالی بنا، اپنے در کا بھکاری بنا۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں پر رحم فرما، ان کی بیویوں پر رحم فرما، ان کے بچوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہماری بہنوں پر رحم فرما، ان کے شوہروں پر رحم فرما، ان کے بچوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے بڑے ماں باپ پر رحم فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی بیماریوں کو صحت سے بدل دے۔ اے اللہ ہمارے خوشگوار کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ بھی بچے بہن بھائی چھوٹے جو فوت ہوئے ہیں، اے اللہ تمام کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، ان کے درجات کو بلند فرما، ہمیں فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے مولا کریم اس مسجد کے بنانے والے، اس کی بنیاد رکھنے والے، اس میں تعاون کرنے والے، اس کو آباد کرنے والے، اے اللہ اس کے انتظامات کرنے والے تمام کو دنیا و آخرت میں بہترین جزا عنایت فرما۔ ہماری کوتاہیوں کو، غلطیوں کو، لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اپنا فضل و کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ جو دشمن سارے اکٹھا ہو کر ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، مکاریاں کر رہے ہیں، ان کے مکاریاں انہیں کی گردنوں میں ڈال دے۔ اے مولا کریم ان میں جو ہدایت کے مستحق ہیں ہدایت عطا فرما، جو ہدایت کے مستحق ہیں ان کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھ، شر پسندوں کے شر سے محفوظ رکھ، ظالموں کے ظلم سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اے مولا کریم اپنا فضل و کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ جو باقی طاقت ہے، اللہ زندگی کا اتنا سفر گزر چکا جو باقی ہے ہمارے لیے آسان فرما۔ اے مولا کریم مرتے دم تک ہماری جسمانی ضرورتوں کے لیے، مالی ضرورتوں کے لیے اور کسی بھی قسم کی ضرورت کے لیے دنیا والوں میں سے کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے در کا سوالی بنا، اپنے در کا بھکاری بنا۔ اے اللہ جب موت کا وقت آئے ہماری زبانوں پر کلمہ شہادت کو جاری فرما، قبر کے سوال و جواب کا مرحلہ ہمارے لیے آسان فرما۔ قیامت کے دن ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں نصیب فرما، آپ کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرما، ہمارا شمار ان خوش نصیب لوگوں میں کر دیجیے جن کو آپ اے اللہ جو باتیں طاقتیں اکٹھا ہو کر اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو اذیتیں دے رہے ہیں، جو ہدایت کے مستحق ہیں ہدایت عطا فرما، جو ہدایت کے مستحق ہیں ان کو اپنا عذاب نازل فرما، اور روئے زمین کو ان کے ناپاک حدود سے پاک فرما، روئے زمین کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، سیریا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں جہاں کرنا وہ بھائی بہنیں پریشان ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے جانوں کی، مالوں کی، عزتوں کے اوپروں کی حفاظت فرما، جب تک میں اسلام پر رکھا ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر